یہ ایپل ہوتا ہے کیا؟ ہاں ہاں، اور قرآن کے جو الفاظ ہے اس کو مذہب کی ذہنیت سے اس کو ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، مذہب کی ہاں تو ذہنیت سے اس ظاہر سی کو بات ہے کہ بنایا گیا ہے، ایک طرح کی جیسا مذہب بھی رہے ٹریڈیشن اور ہوگا، قرآن جیسا بھی رہے۔ کلچر ہوگا، سنو دیپال بھائی، جیسا ٹریڈیشن ہوگا، جیسا کلچر ہوگا، اور جس طرح کا لٹریچر اویلیبل ہوگا نا، اس کی روشنی میں اس کو وہ کرا جاتا ہے نا، تو ان کی بھی اب غلطیاں نہیں ہیں۔ اب جیسا یہ ہے ایک کہ اب آیت، آج کل کیا ہوا ہے کہ اس کی کو کاپی پیسٹ کر کے لوگ کر رہے ہیں، ہے نا؟ وہ چیز نہیں کرنا چاہیے، اس کو اس کی انڈرسٹینڈنگ اب انسان میں آ گئی ہے اتنا، اب مطلب جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب آپ لینگویجز کو پراپرلی لیکسیکون سے، ڈکشنری سے، اس کے روٹ ورڈز کو آپ سمجھ سکتے ہو۔ وہ اس زمانے میں اتنا اویلیبل نہیں تھا ان کے پاس مٹیریل، انفارمیشن اتنی زیادہ ریپڈلی مل نہیں پاتی تھی نا۔ مولانا بھائی، اہل قرآن کی وجہ اہل کتاب کے اوپر جب بات ہی چل رہی ہے، تب ہم سب سے اہل قرآن کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں سب سے بڑا ڈیٹیل ہے سورہ العمران میں ہے۔ سورہ العمران کی 110 ذرا اوپن کیجیے مولانا بھائی، نہیں تو یار بات ہی نہیں ہو پائے گی آج کی۔ سورہ العمران 3 کی 10، 110 اس کو ذرا کھولیے، تنزیل سے کھولیے یا اسی قرآن.com سے کھولیے مولانا بھائی۔ ہو کیا؟ کون سی 6 کی 10؟ نہیں 3 کی جی سورہ کیا العمران کی 110، سورہ العمران کی 110 بھاگداری کی وجہ 110۔ ہوئی ہو تو پھر کیا، اللہ کے مہمان ہیں، ان کو جو بھی پلا سکتے پلا دیں۔ یہ آ گئے بھائی، جی مولانا بھائی پڑھو، پڑھو، میں کھانا کھا رہا ہوں، آپ پڑھیے، آپ ترجمہ کر میں کھانا دیجیے کھا رہا ہوں پھر میں بھائی، پڑھی۔ کھانا کھا رہا مومن بھائی آپ پڑھ دیجیے، مومن بھائی۔ ہوں۔ ہاں تم کہہ رہا ہوں یار آپ ٹرانسلیٹ کرو نا، یار میرے کو تھوڑی آتا ہے ٹرانسلیٹ کرنا، میں کرتی تھوڑی آتا ہے۔ نہیں، یہ ٹرانسلیٹ یہاں پہ لکھا تھا نا کہ بھائی یو آر دا بیسٹ نیشن، یار یہ تو ٹریڈیشنلس ہے نا، آپ جو ہے وہ عربی پڑھ کے ترجمہ کر دیجیے نا۔ یہ سورہ آل عمران کی کون سی آیت ہے؟ 110۔ 110۔ You are the better nation that has been taken out for mankind. Your order with what is acknowledged, and you بڑے بڑے۔ اس کا ترجمہ سب سے کیا کرنا آپ نے؟ رقیب کیا سب سے سوال کیا تھا؟ اہل کتاب کے اوپر بات چل رہی تھی نا، تو میں نے اہل کتاب کا آیت دیا۔ ایک منٹ، میرا فون آ رہا ہے۔ اوکے کمپلیٹ کر دیں مولانا بھائی، تب تک کھا لیں، تب تک اسی ٹاپک پہ بات کر لیجیے، آیت بعد میں پڑھ لیں گے۔ اچھا، اہل کتاب کے بارے میں ٹریڈیشنلسٹ کا جو رویہ ہے کہ وہ توریت اور انجیل والی بات کا، تو ویسے بھی یہود و نصارہ کا ذکر الگ سے قرآن میں ہے۔ یہ اہل کتاب وہی لوگ ہیں جن کو پرانے زمانے سے جو میسج آدم علیہ السلام کے زمانے سے دیے جا رہے ہیں نا، تو وہ ان لوگوں کو ہی ملا کر کے آپ اس کو صحیح طرح سے ڈیفائن کر پاؤ۔ اگر آپ خالی یہود و نصارہ کو لیتے ہو تو وہ تو آلریڈی اس کی ٹرم تو قرآن میں آلریڈی دی ہوئی ہے پہلے سے، تو اس کو نہیں اہل کتاب ہم کا اس کو تو لے جوڑنے ہی کا نہیں مطلب ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم تو لے ہی نہیں رہے نا اہل کتاب میں سے، میں تو مسلمانوں کو لے رہا ہوں۔ ارے ٹریڈیشنلسٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ ٹریڈیشنلسٹ بھی اگر لیں گے تو ان کو اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا، یہ میں کہہ رہا ہوں۔
اپن تو خیر سمجھتے ہیں اس چیز کو، لیکن وہ لوگ جو ہیں اگر انہوں نے اس کو خالی وہ یہود و نصارہ یا تورات اور انجیل کو خالی لیتے ہیں اہل کتاب میں، تو وہ غلط لیتے ہیں، کیونکہ اہل کتاب کا ذکر الگ ہے اور یہود و نصارہ کا ذکر الگ ہے، تو ان کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا پھر وہاں پہ. اگر وہ ڈفرینشیٹ کریں گے تو ان کو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اور محمد رسول اللہ کے زمانے تک جو بھی پیغامات آئے ہیں وہ سب اہل کتاب میں ان کو شمار کرنا پڑے گا. یہ کہہ رہا ہوں میں. جی جو بھی قرآن کو مانتے وہ بھی اہل کتاب ہے. ہاں ظاہر بات ہے، وہ تو اہل کتاب تو وہی ہے صحیح معنوں میں، تو قرآن تو سب کو دیا گیا ہے نا. آپ مانو چاہے مانو، عیسیٰ علیہ السلام کے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے اور محمد رسول اللہ کے زمانے میں ایک ہی کتاب دی گئی ہے. اللہ کی ہاں کتاب ایک ہی بار بار کتاب. تھوڑی بدلی ہے. ہاں تو ایسا تھوڑی ہے کہ سورہ الانعام میں لکھے ہوئے نا. ہاں انسان کا کانسٹیٹیوشن تھوڑی ہے کہ ہر ملک میں بدل جائے گا، ہر جگہ بدل جائے گا. وہ ایک الگ بات ہے کہ جن جن قوموں کو جتنی ہدایت دینا تھی اتنا پارٹ ان کو دے دیا تھا. سورہ الانعام شاید کہ 84 سے لکھا ہوا ہے نا، 84 سے لکھے ہوئے آپ پڑھ سکتے ہو 87 تک. اللہ نے 18 نبی کا ذکر کیا، ان کو ایک کتاب دیا گیا، وہ ایک کتاب الکتاب لکھا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب سقراط، ارسطو، یونان، فارس جو پیریڈ تھا، جو ان کی بھی ایک گورنمنٹ بڑی اسپین میں جو ان کی بڑی ایک پارلیمنٹ تھی، گورنمنٹ تھی، یونان فارس، یونانی جو کہتے ہیں، جو ہاں یہودیوں کے باس تھے، وہ یونان فارس ہاں یہودیوں کو آپریٹ کرتے تھے. سقراط کا پیریڈ، ارسطو کا پیریڈ، اس زمانے ہاں میں بھی اس زمانے پیریڈ کو جو پیریڈ تھا وہ وہاں پہ گورنمنٹ تھی، مانتے ہیں وہ سسٹم چلتا تھا وہاں پہ. ان کو کون سی ہاں کتاب سے نوازا گیا بول سکتے ان ہیں؟ کو صحیفے دیے گئے تھے، ان کو صحیفوں سے نوازا گیا تھا. ہر نبی کو کچھ نہ کچھ صحیفے دیے گئے ہیں. رسول کی تعلیمات تھی وہ انہوں نے دی، اور ساتھ میں کچھ صحیفے بھی دیے علاقائی اعتبار سے. بعد میں کمپائل کر کے جب یونیورسل بنایا تو پھر وہ جب انسان اتنا ڈیولپ ہو گیا کہ وہ یونیورسل بن سکتا ہے تو پھر قرآن کا نزول کیا گیا محمد رسول اللہ کے اوپر. سمجھ میں آئی؟ ہاں شروع میں ہاں ہاں وہ تو لوگ بٹے ہوئے تھے نا، تین لوگ بٹے ہوئے تھے تو ان کے حساب سے جو پیغامات اللہ کو پہنچانا تھے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، تو وہ ان کو اتنے حساب سے وہ پیغام دیا جاتا تھا. لیکن جب رسول اللہ کا دور آیا تو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے ان کو پہنچایا، پوری دنیا کے لیے قرآن کو پھر نازل فرمایا پوری طرح سے مکمل طور پہ. ہاں مکمل دین دیا نا، وہ تو ہے ہاں دین دیا اللہ مکمل نے، دین دیا، مکمل دین دین دیا. مکمل کیا. اور اس کو سنو، دین دیا ہی نہیں خالی، اس کو ایکسپیریمنٹلی اپلائی کروا کے مدینہ کی ریاست قائم کروائی پورا. ہاں ہاں وہ تو اور ہے مدینہ چارٹر. پھر اس کے بعد عدالت لگوائی، عدالت لگا کے حجت تمام کی گئی ہے نا. تو بالکل وہ صحیح معاملہ ہے. ہے. ہاں بات تو وہی ہے. ٹائیگر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کیسے ہو مومن بھائی، آپ کو بھی، کریزی بھائی، ڈیپر بھائی، یہ لوگ میرے خیال میں بعد میں جڑے ہیں، جی بھائی اوروں کو تو آگے. میں نے سوال. وعلیکم السلام. السلام بھائی. کریزی فوٹون کا گیئر وہیں الجھا ہوا ہے، وہ گیئر اس کا نکل ہی نہیں پا رہا، ریورس اور ففتھ گیئر ساتھ میں لگ گیا ہے. اور وہ جو ہے مجھے تو اتنا اس پہ حیرت ہو رہی ہے کہ وہ اتنا ٹریڈیشنل، اس کو اتنا اتھینٹک مان رہا ہے کہ وہ کچھ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے بالکل. نہیں ڈاکٹر وہ صاحب، اس میں اگر وہ ٹریڈیشنل مان بھی رہا ہے نا، تو اس کو ہاں اپتی کیا ہو سکتی ہے؟ ٹریڈیشنل میں ان کو کیا اپتی ہے؟ کوئی جنت میں جائے، کوئی جہنم میں جائے. جب آپ لوگوں کے لیے نہ ہاں جنت ہے نہ جہنم ہے، تو آپ کو کیا اپتی ہے بھائی؟ ہاں مسئلہ وہی ہے کہ اب ایتھیزم والوں کو کیا پرابلم ہے اس سے. بھائی ٹھیک ہے، ہاں جیسا وہ ہوگا لوگ دیکھا جائے گا. یار وہ لوگ تو مانتے ہی نہ، ان کو کوئی خوف بھائی مانیں میں گے دیکھیں تب تو رقیب سے بھائی. پوچھتا ہوں. رقیب میرے پاس ایک آئی لینڈ ہے جو پلوٹو میں بنا ہے، وہاں پہ 2-2 کروڑ روپے کے گھر بک رہے ہیں. رقیب آپ مجھے ٹائیگر 2 کروڑ دے دو اور وہاں پلوٹو میں گھر لے لو. آپ کیا بولو گے اس پہ؟ یار ٹائیگر بھائی ایسا ہو گیا نا، ایسے ایک جگہ ہے جس میں چوری کرنے کے بعد تم کو سزا ہی نہیں ملتا، تو چوری کر کے تم تو چوری کرو گے، تم کو تو خوف ہی نہیں ہے ہاں چوری کرنے کے بعد نہیں، میرے کو اور سزا ملے گا. جس چیز پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ وہ سچائی ہے، اس کے بارے میں فکر کیوں کرتے ہو؟ ہاں بالکل بالکل جنت بالکل. دوزخ کے بارے میں کیوں فکر کرتے ہو؟ یہ تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے آپ کے لیے نا، تو آپ اس کے بارے میں سوچتے ہی کیوں ہو یار؟ ہاں کوئی آپ کو میں نے جنت میں بھی ڈال رہا ہے، کوئی جہنم.
टाइगर भाई मैंने भी ये कहा था कि इनका भी जान नहीं छोड़ रहा मजहब, जान नहीं छोड़ रहा है। असल में ये इसका मामला मोमिन भाई, ये आपने कभी किसी मुसलमान को पूछते हुए देखा है कि तू हमें नर्क में क्यों भेज रहा है? मैं तो खुश होकर कहता हूँ भाई भेज यार, खुश मर तू, भेज दे टाइगर को, मुसलमानों को जहन्नुम में भेज दे, अपने नर्क में भेज दे, हमें तो टेंशन ही नहीं है। यकीन मसला करें असल मोमिन में भाई, टाइगर भाई, मसला असल में क्रेजी फुटान का नहीं है, मसला असल में है हमारे ब्रेन की साइकी में जो अल्लाह ने एक फेथ फैक्टर डाला है ना। अभी आप गूगल करो और एक फेथ फैक्टर मौजूद होता है दिमाग में, वो परेशान करता है लोगों को कि यार ये कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना, वो फेथ तो करना पड़ेगा। हाँ अब वो मसला है, हाँ वो मसला है ये भाई। वो हाँ, जो आपके अंदर बाय डिफॉल्ट जो प्रोग्रामिंग की गई है ना अल्लाह की तरफ से, उससे जान नहीं छूट सकती है, बिल्कुल भी नहीं छूटेगी। हाँ यार मोमिन भाई एक आयत मैं इसके ऊपर देना चाहूंगा जरा, एक बड़ी अच्छी आयत है 89 की 27 से ओपन करो, आप ही पढ़ दो मोमिन भाई। 89 की 27 से लिखो 30 तक 30 तक। ये सेटिस्फाइड, बोलो बेटा बोलो। जी वो आयत ओपन कीजिए टाइगर भाई, आप भी ओपन कीजिए ना। 30 बेटा मैं तो कहाँ कर सकता हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। 89 की 27। एक मिनट मैं खोल रहा हूँ, एक मिनट हाँ तुम मिशन में लगा दे तो कसम से। असल में जब तक ये खुल रही है, मैं एक बात बोल दूं कि जैसे हम ऐनुल यकीन कहते हैं ना, कि मुसलमानों को तो यकीन है कि अल्लाह के अलावा कोई चक्कर ही नहीं है, इसलिए हम लोग सोचते ही नहीं। दूसरे ये सोचते हैं अगर हो गया तो, अगर हो गया तो, ये जो अगर हो गया तो है ना, ये बहुत खतरनाक है यार। सही ये है ना? बड़ा खतरनाक है। हाँ, अगर हो गया तो अब मैं कहाँ जाऊंगा? तो यार इनसे कुछ बार्गेन कर लो, मांडवाली कर लो इनसे, मुसलमानों से। मानवाली क्या अल्लाह, मैंने तो हाँ ये मसला है इनके साथ, अगर हो गया तो, ये मसला जो है बहुत बुरी तरह से इनके पीछे यानी कि इनको हॉन्ट कर रहा है। एक जगह पे चोरी करने की कोई सजा नहीं है इनको, ये नए नए आए हैं एक जगह पे, लोगों ने बोला कि तुम्हें चोरी करो ना सजा नहीं है, बट अगर हुआ तो सजा, अगर हुआ तो सजा, हम मुझको जेल में जाना पड़ेगा अगर सजा हुआ। काहे नए बंदे हो ना। हाँ रकीबुल, ये जो आपने आयत दी ना, ये भी टाइगर भाई ने ये बात कर दी कि हमें ऐनुल यकीन नहीं है, अच्छा, हमें हक़्क़ुल यकीन है, हक़्क़ुल अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन। हाँ, तो हक़्क़ुल यकीन, जितना हक है यकीन का उतना किया है हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह अज़ीम। बोलिए बोलिए मोमिन भाई, मैंने नहीं देखी थी आयत, मैंने तो ऐसे नहीं ही वही बोली। आयत है यार, ये बड़ी मशहूर आयत है जो कुरान की नहीं, नफ्स मुतमइन्ना की जहाँ पे बात की गई है। अच्छा जब अच्छा, हाँ हाँ। एक वक्त ऐसा आता है जैसा हमारा है नफ्स मुतमईन हो चुका है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, कि भाई हम मतलब इस लेवल पे आ चुके हैं कि अब हमें जरूरत नहीं है खामा की गपड़बाजी में पड़ लेगी। वाह 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 जो वाह। इंसान, हाँ या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया मर्जी फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये देखिए यहाँ पे इबादी के साथ जन्नती आई है, इनको समझ में नहीं आता ये बात। और जब पहले देखे ये जो आपने दूसरी ये जो आयत पढ़ी है ना, तिलावत की है कि भाई यानी कि हम उसकी रजा में रजामंद हुए तो वो हमारी रजा में आ गया। आप देखें उसने हमारी रजा को अपनी रजा बनाया। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मोमिन भाई जबरदस्त। मोमिन भाई कुरान से मेरा ताकड़ा रहा है, और मैं उनको आपसे मिलने के बाद मोमिन भाई यकीन कीजिए थोड़ी सी कुरान के बारे में मेरी इज्जत बढ़ी है। यकीन कीजिए, आप इतने प्यारे तरीके से बताते हैं तो मुझे लगता है कि मोमिन जैसा भाई जो माशाल्लाह मोमिन भाई हैं, वो अगर कुछ है तो उसको मुझे पढ़ना पड़ेगी, उनकी ट्रांसलेशन अब पूरी तरीके से इंशाल्लाह, जो आपने पहले बताई थी, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन लोगों का। तो दूसरों ने तो कन्विंस नहीं किया मोमिन भाई, लेकिन माशाल्लाह आप और मोमिन अमरा भाई भी। असल में देखें हर जगह हर जगह पे आप अपने को पता ही है ना, चाहे कोई सा भी फिरका भी हो ना, उसमें हर तरीके का यानी कि आप देखें यहाँ पे मैंने देखा, मैं जब फर्स्ट टाइम चैनल पे गया था, उसके कौन था वो जो भाग गया यहाँ से, एक दफ़ा ही गया उसके चैनल पे, तो मैं जब उसके चैनल पे गया तो तरह तरह के मुसलमान आके उससे बहस कर रहे थे जिनको घंटा कुछ नहीं पता था, यकीन करो टाइगर भाई, लेकिन वो हेड ऑन हो रहे थे और अपने आप को जलील करवा रहे थे, बल्कि पूरी कौम को जलील करवा रहे थे। ठीक है ना। और इसी तरीके से भी उसकी अपना वो आदम सीकर की एक दफ़ा उसकी स्ट्रीम पे गया, वहाँ पे भी मैंने यही सीन देखा। मैं सोचने लगा कि यार अगर ये चैलेंज कर रहे हैं तो
यहाँ पे दूसरे मुफ्ती शुफ्ती भी चैनल चला रहे हैं बहुत सारे, तो भाई ये क्यों बात नहीं करते? ऐसा क्या मुसीबत पड़ गई है? असल चलो में भाई बात करते हैं 572 उनका वेट कर रहे थे, वो आए नहीं। कौन कर रहे थे? तो क्या नाम था उनका, ये एग्नोस्टिक भाई उनका वेट कर रहा था मैं। किसका? एग्नोस्टिक ह्यूमन, जब हम शिर्क की डेफिनेशन। हाँ मोहित भाई भी बात कंप्लीट करे, रुक जाओ केजी, उनकी बात कंप्लीट तो हम तो यार। ओके बात कंप्लीट मैं ये कह रहा था अपना मुनाफ भाई कि भाई मेरा तो मसला ऐसा हो जाएगा ना, मैं अगर इनके चैनल पे जाके डिबेट करूं, वो बोलेंगे भाई आप तो अहले कुरान हो, ठीक है ना, क्योंकि मैं वो मेरे सामने कोई रिवायत पेश नहीं करेंगे, वो ट्रेडिशनल तर्जुमा पेश नहीं कर सकते, तो मेरी बात उनसे बनती नहीं है। मेरे हिसाब से वो मुझ पर एतराज़ उठा नहीं रहे। हाँ, जिन पे एतराज़ उठा रहे हैं, मैंने मुफ्ती की एक मिसाल दी कि भाई वो बहुत बड़े चैंपियन हैं यहाँ पे और वो हर आदमी को रोज़ाना हरा रहे होते हैं, तो भाई वो इधर क्यों नहीं जाते हैं? इधर इन्होंने क्यों जाके सींग नहीं फंसाया अपने? जब एक आदमी आप पे शदीद किस्म का एतराज़ क्या उठा रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, आप किताबें हाँ। खोली हुई हैं या कुरान की आयत ट्रेडिशनल तराजीम खोल के जो मैंने सुना है, तो उनको जवाब देना चाहिए इसका। मुनाफ भाई आप क्या कहते हो? टाइगर भाई नहीं, वो लोग जवाब नहीं देने देते ना, वो लोग निकाल देते हैं या बदमाशी नहीं, गाली गलौज करेंगे। हाँ मोमिन भाई, मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूँ कि कोई भी मुफ्ती हो या कोई हमारा बुजुर्ग हो वो उनके बदतमीज चैनलों पर जाके उनको जवाब दे। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, जो आदमी जो चैलेंज कर रहा है वो इनके चैनल पे जी न्यूट्रल चैनल पे आके बात करे और वो उससे जवाब ले। हाँ, किसी न्यूट्रल चैनल पे मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे टाइगर बना ले एक चैनल, मुनाफ खान है बना ना, ले, मुनाफ भाई का चैनल है यहाँ पे, हमारे पास आके रखें, कोई सवाल रखना है तो। हाँ, उसमें ट्रेडिशनलिस्ट भी बैठे और टाइगर के फंदों के नीचे तो आओ ना, टाइगर के फंदों के नीचे आओ तो तुम। मैं रख रहा हूँ ना सवाल। लेवल चाहिए वो टाइगर मार दो, अरे टाइगर को बोलने तो दो। अच्छा देखिए टाइगर नहीं बोल रहा ना, सारे लोग अपने मोमिन भाई देखिएगा खामोश हैं। जैसे ही मैंने कोई बात ऐसी की तो करने देंगे, जब पॉइंट पे छक्का लगने वाला होता है ना, वहां पे शोर हो जाता है, चिड़ियाएं चहचहाना शुरू हो जाती हैं, पूरा शोर। अभी देखिए कोई नहीं तंग कर रहा, तो मोमिन भाई बात कीजिए। अभी मैं तंग करने के लिए रेडी हूँ। अरे क्रेजी भाई, आप पहले ये बताओ हैंगओवर उतरा है कि नहीं, या अभी भी चढ़ा हुआ है? तो फिर मैं टाइगर मोड पे ही आऊंगा, क्या ख्याल है यार? आप इतने प्यारे भाई हो, मुझे आप पे गुस्सा भी नहीं आता ना, ये यार। शिर्क होता क्या? शिर्क क्या होता है टाइगर भाई? मैंने इन्हीं के चैनल देखे, ये जो हमारे 2-3 मुफ्तियान बैठे हुए ना, अहले हदीस के हैं, एक देवबंदी हैं, अल्लाह की कसम आप लिंक देख सकते हैं, ये बात कर रहे हैं, और इनके सामने कोई अगर बरेलवी आ रहा है तो वो उसको गलत साबित कर रहे हैं, कोई फलाना आ रहा है तो उसको गलत साबित कर रहे हैं। गलत ही साबित नहीं कर रहे, दायरे इस्लाम से भी निकाल रहे हैं भाई ये लोग। तो मेरे वो ज्यादती है, वो फुल ज्यादती है मोमिन भाई। वो तकफीरियत जो है ना, वो बड़ी ज्यादती है, और वो बड़ा मतलब प्रॉब्लम है ये मुसलमानों में। एक दूसरे को अपनी अथॉरिटी से, अल्लाह की अथॉरिटी को अलग करके अपनी अथॉरिटी से एक दूसरे को काफिर बोलना, ये बड़ा मतलब बीमारी है ये मुसलमानों में, जो मतलब इल्मी लिहाज से आ चुकी है, वो उनको खत्म करनी होगी भाई। मोमिन भाई सही कह रहे हैं आप। ये मैंने खुद देखा था ना, ये अभी की बात बता रहा हूँ, मतलब पुरानी नहीं, यानी कि वो अपना मैंने 2-3 ऐसी चेक कर रहा था मैं रैंडमली सैटरडे संडे को, तो वो भाई वो खुली, वो तो एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं भाई, खुल के कह रहे हैं। अरे भाई डिस्कस करें फिर क्या? हाँ चलो आप लोग डिस्कस करो, मेरा यार सोने का टाइम हो गया, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। मोमिन भाई गुड नाइट, सोइए अच्छे से, मजे कीजिए। हाँ तो टाइगर भाई बताइए शिर्क होता क्या? जी हुकुम सरकार, ये बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, शिर्क जो भी हो, पहले तो ये मुझे बताइए ना, ताकि मैं आपको बता सकूं। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि कोई बंदा जो नॉन मुस्लिम है वो कितने ही अच्छे काम करे, क्या वो जन्नत में चला जाएगा? उसके लिए जन्नत है क्या? कर रहा है उसके लिए या आपके लिए जन्नत एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये पहले बताइए। हाँ, कोई शिर्क अगर कर रहा है। अच्छा मैं ये कहूँ कि एक आदमी बेचारा गरीब है, वो
مارس میں اس کا گھر نہیں ہے. آپ کو کیسا لگے گا یہ سوال؟ ایک آدمی غریب ہے یا ایک آدمی امیر ہے, اس کا مارس میں گھر ہوگا یا نہیں؟ ٹائیگر یہ بتاؤ. آپ کہو کہ بھائی مارس میں گھر ہی نہیں ہے, تو ہم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو یہ سوال ہے نا, آپ کے لیے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے نہ اللہ ہے. کلیئرلی بول رہا ہوں میں. جو اللہ کو نہیں مانتا, چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ ایتھیسٹ ایگنوسٹک ہو, اس کے لیے تو اللہ ہے ہی نہیں نا. یہ مانتے ہیں آپ؟ ارے بھائی میں میری پوزیشن پریمائز کی تو سیٹ کر بات دوں نہیں نا کر رہا ہوں, میں پریمائز سیٹ میں کر رہا ہوں نا, اپنی پہلے یہ تو پوزیشن کی سمجھیے. بات نہیں کر رہا ہوں. ارے میں یہ اپنی چیز تو پوزیشن, جا رہا ہوں, وہ تو سمجھیے نا, بول کے جواب دیں گے تو ہاں کریزی ہاں, بھائی آگے. میرے لیے آپ کے لیے نہیں ہے نہیں, بالکل. آپ کے لیے نہیں, اس کے لیے بھی, آپ کے لیے نہیں اس کے لیے بھی اللہ نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. کریکٹ؟ یس 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 یس. اچھا سنیے, اب ایک چیز کو سمجھنا ہے کریزی بھائی, میں نے جان کے پہنچوایا. یہ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے شریک کرے کسی چیز کو, اس کے لیے اس کا ہونا تو ضروری ہے. یہ مانتے ہیں آپ؟ بھائی میں ایک بزنس ہے, اس بزنس کو میں مانتا ہی نہیں, میں شیئرز خرید سکتا ہوں؟ نہیں غلط بولتے نہیں خرید سکتا نا, یا خرید سکتا ہوں؟ دیکھیں آپ کسی چیز کیا کو کر رہے ہیں شریک کریزی بھائی؟ مان رہے ہیں بالکل اس کا. اسٹریٹ فارورڈ باتیں کر رہا ہوں میں, آپ پریشان ہو رہے ہیں جواب دینے سے بھی. ہم سے شرک کی ڈیفینیشن مانگ مانگ کے آپ پورے سب کو پکاتے ہیں. اب میں شرک کی ڈیفینیشن بنانے سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسی کمپنی جس کو جو ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو, اس کے شیئرز خرید سکتے ہو آپ؟ آپ کہو گے نہیں میں نہیں خرید سکتا. کریکٹ؟ ہاں یہی نہیں بنتی. کر سکتا. ہاں, تو جو آدمی اللہ کو مانتا ہی نہیں, وہ اللہ کو کے ساتھ کسی کو شریک کیسے کر سکتا ہے, یہ آپ نے بتانا ہے اپنا کریزی بھائی. پھر میں آپ کو مشرک کی ڈیفینیشن بتاؤں گا. جو آدمی اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے, وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیسے بنائے گا, یہ مجھے بتائیے. اچھا یہ بتا دیجیے تو میں مشرک کی ڈیفینیشن بتاؤں گا. ارے کیونکہ بھائی مت گبور جو ماری بتائیے, جاتی ہے آپ نا, کے سن پاس لیجیے نہیں, آپ کے پاس کریزی نہیں بھائی, ہے کوئی, یہ تو چپ رہیے. نہیں میرے پاس نہیں ہے. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں, جو چپ یہ رہو گبور یار. ماری جاتی ہے نا کہ ہر غیر نتھو غیروں کو مشرک بنا دیتے ہیں, وہ یہ تو بتائیں کہ جب وہ اللہ کو نہیں مانتا تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے, تو اللہ کے ساتھ شریک کیسے بناتا ہے وہ؟ ڈرپوک ٹائگر. وہ جواب ہی نہیں ہے, جواب ہی نہیں ہے. اچھا یہ جواب ہی سنیے نہیں ہے جواب. سنیے آگے چلتے ہیں. جو اب سنیے, شرک ارے کا جو بھائی نہیں معاملہ, کرنی ہے تم سے بات, رہنے دو. سوال ہی ختم, سوال ہوا میں اڑ گیا. اچھا سنیے, میں آپ کی نالج کے لیے بتا دوں, اسلام میں اصطلاحاً طور پر, کیونکہ آپ کو سمجھ میں آ گئی کریزی بھائی کیوں نہیں بات کرنی, کیونکہ آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے. جس موٹو سے, جس اچھا آپ ٹارگٹ کو کے ساتھ جواب آپ نہیں, آئے. آپ سے سمپل سوال کر رہا ہوں, نہیں 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 کر نہیں دے نہیں نہیں, رہے. رک جائیے, میں بتا دیتا ہوں. جو اللہ کو خدا مانتا ہو اور اللہ کی خدائی میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہو, اسے مشرک اصطلاحاً بولا جاتا ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا اچھا ہے تو اس کہ کو جو, اس نہیں کو سنیے نہیں, ابھی شور نہیں, اب شور نہیں, مجھے بولنے کے لیے دے رہے, ابھی اس اب کو کیوں نہیں بولنے دے اب رہے, اس کو اب ہم کیوں نہیں آرام سے اب شور کیوں سمجھیں کر گے, رہا ہوں, اب شور آرام کیوں سے کر رہا ہوں؟ سمجھیں گے نا. نہیں ہاں تو سنیں نا, میں نے جو کلیئرلی بولا مجھے سمجھو گے بولنے نا تو پورا پہلے. بولنے دینا. ہاں مجھے خود پتا سے تھا کہ بتائیے, کریزی فوٹون کو تو ابھی آرام بات ہی سے نہیں کرنی بتائیے, تھی. ابھی کریزی آرام فوٹون سے کو تو بتائیے. بات دکھاؤں ہی گا میں نہیں آپ کرنی کیسے تھی میری قرآن کے جان. خلاف بات کر رہے ہیں. ارے چلو ہاں کرتے بولو. ہیں, وہ قرآن پہ آئیں گے. ابھی تو آپ پہلے چلو یہ ڈیفینیشن تو بتاؤ نا. سارا ابھی پول کھولتا ہوں میں. سنیے یار کریزی بھائی, ایسے نہیں کرو یار, آپ کے ساتھ مشکل ہو رہی ہے. آپ کے ساتھ ویسے ہی مشکل ہو رہی ہے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے, کیونکہ آپ آج کل نا تھوڑا سا کچھ مطلب کر کے آ رہا ہو. سنیں, ابھی میں نے آپ سے پرسنل نہیں پوچھا, سب نے بتائیے. سنے تو پرسنل نہیں نا, تو خاموش ہونا پھر. سنیے کریزی بھائی, ابھی آپ سے ٹائیگر نے پوچھا تھا کہ اللہ کو جو نہیں مانتا خدا, وہ اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کیسے کر سکتا ہے. تو آپ نے کہا تھا ٹائیگر تجھ سے بات نہیں کرنی. میں نے کہا اچھا, اب آپ نے بات ہی نہیں کرنی کیونکہ آپ نے یہ جواب دینا ہی نہیں تھا, کیونکہ آپ کا تو ٹارگٹ تھا کہ پوری دنیا کو مشرک بنا دیں. ٹائیگر نے آپ سے پوچھا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, لاجیکلی بھی پاسبل نہیں ہے کہ جو آدمی اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے وہ اس کے ساتھ شریک کیسے بنائے گا. تو یہ آپ نے جو ہے, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ کے کریزی بھائی اس کا قرآن سے جواب دیں. دکھاتا ہوں لاجک آپ کا. آپ ارے کو میں قرآن نہیں سے دوں گا, قرآن سے دکھائیں قرآن گے بتائیں گے, ٹھیک ہے. ارے دکھائیں گے نا, ٹھیک ہے, قرآن سے جائیے, سارا پہلے آپ نے کھول دیتا ہوں میں آپ کا جو یہ گھٹیا آرگیومنٹ ہے. مجھے پوری تو بات کرنے دینا کریزی بھائی, پوری بات تو کرنے دیں. اچھا, جو علماء کرام بولو. ہیں, ہاں علماء کرام ہیں, انہوں نے شرک کی جو وہ بتائی ہیں اقسام, ان میں بہت ساری اقسام ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے 3 اقسام جو ہے وہ بہت ہی مطلب مشہور ہیں اور سب لوگوں کو پتا ہے. صحیح ہے نا, کہ اللہ کی قدرت میں, اللہ کی صفات میں اور اللہ کی ربوبیت میں, شرک بالربوبیہ کہلاتا ہے نا اس کو. تو اس میں فل کہیں گے, بل نہیں کہیں گے. اچھا, اس میں جو معاملہ ہے یہ علماء کرام نے کتابوں میں لکھ دی ہے کہ شرک کی کیا فارمز ہوتی ہیں.
اب کیا اس میں ہے؟ یہ کہنا جی اس میں یہ کہنا کہ شرک جو ہے جو ہر آدمی ہے خاص طور پہ کریزی فوٹو جیسا جو بیچارہ ایگنوسٹک ہے یا وہ ہے ایتھسٹ ہے جو کسی خدا کو ہی نہیں مانتا وہ مشرک کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو کافر کے زمرے میں آتا ہے، وہ کفر کرتا ہے اگر اس نے پڑھا ہوا ہے، ورنہ وہ غافل کی کیٹیگری میں آئے گا۔ اب مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک آدمی ایتھسٹ ہے جو اللہ کا نام بھی نہیں جانتا، اس پہ ہم یہ کیسے پرچی پھاڑ سکتے ہیں کہ وہ مشرک ہے؟ کیونکہ اسے تو اللہ کے تو یہ معاملہ ہے۔ ہاں ڈیٹیل میں جائیں گے، جب ڈیٹیل میں جائیں گے اس سے بات کریں گے، جیسے ابھی کریزی فوٹون بھائی سے ہم آگے بات کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم اللہ کو کیا نہیں مانتے، کسی اور کو میں اللہ کی جگہ سنات ہو گیا مانتے؟ میں بولیے بولیے۔ سناتنی ہوں، میں سناتنی ہوں اور میں اللہ پہ ماشاء بلیو نہیں اللہ، کرتا ہوں، ماشاء ٹھیک ہے؟ اللہ، دیکھا تو نصیب آج اتنے دنوں بعد سمجھ میں آیا کہ اقرار کیا ہے کہ میں سناتنی ہوں۔ 2-3 دن سے ہم ارے بول پہلے رہے میری بات تو سنو، پوری بات کاٹا مت کرو، سنو میری مناب بات پہلے، بھائی اقرار کر لیا سناتنی نکلا یہ۔ سنو چلو انگریزی بھائی سنو بولو میری بات، بولو بولو۔ ہاں تو سپوز کیجیے میں سناتنی ہوں، میں اللہ پہ بلیو نہیں کرتا ہوں، تو مجھے بتائیے کہ میں شرک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ اور نہیں میں سناتنی ہوں، میں اللہ پہ بلیو نہیں کر رہا ہوں اور میں کسی اور گاڈ پہ بلیو کرتا ہوں یا ملٹیپل گاڈس پہ بلیو کرتا ہوں جی جو کہ اللہ نہیں ہے، کیا میں شرک کر رہا ہوں؟ آپ اصطلاحاً طور پہ جسے ہم کہتے ہیں لفظی طور پہ لغوی طور پہ تو شرک نہیں کر رہے ہیں، لیکن اسلامک اصطلاح میں جسے بولا جاتا ہے اس کو بھی ایک طرح کا شرک بولا جاتا ہے۔ جی بولیے۔ اچھا تو میں شرک کر رہا ہوں؟ آپ شرک نہیں کر رہے ہیں، جس کا آپ نے نام لیا ہے کریزی بھائی، جو آپ نے ایک ایزیومڈ پرسن کیا، آپ کو نہیں بولا، جو ایک ایزیوم پرسن ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے جیسے آپ نے بولا ہے۔ جی اچھا تو اس حساب سے شرک جو ہے وہ کیا ہے؟ مطلب کیا کرنے سے شرک ہوتا ہے؟ شرک اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز میں، اللہ کی صفات میں، ذات میں، کسی بھی چیز سے، اس کی ربوبیت میں، اس کا گاڈلی جو کریکٹر ہے اس میں کسی میں بھی آپ کسی اور کو شریک کریں گے اس کے ساتھ، اس کو شرک بولا جاتا ہے، اور اللہ کو ڈینائی بولنے اچھا والے کو کافر بولا جاتا ہے۔ یہ ہے۔ اچھا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے اللہ پہ بلیو کر رہا ہوں اور اس کو ایسوسیٹ کر رہا ہوں کسی اور کے ساتھ، کیا وہی صرف شرک ہوتا ہے یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ میں وہ اللہ کو شرک وہ کلیئر شرک ہوتا ہے میرا بھائی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کریزی بھائی، جب قرآن اتر رہا تھا تو اس زمانے کے لوگ کلیئرلی یہ کام کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے اللہ تو سب سے بڑا خدا ہے، اس کے نیچے جتنے لوگ ہیں وہ بھی خدا ہیں، وہ شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، کلیئرلی ڈاکومنٹڈ چیز ہے۔ جیسے کہ آج اچھا آپ عیسائیوں کو بھی دیکھتے ہیں، میں بتا دوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جیسے لوگ آج آپ عیسائیوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ عیسائی بھی یہ کام کرتے ہیں کہ ان کا گاڈ فادر ہے، اس کے نیچے وہ روح کو اور سن کو اس کا شریک بناتے ہیں، تو وہ اللہ کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے کسی گاڈ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سیم گوز ایشور کے ساتھ، جسے آپ لوگ پرم آتما بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے، اس جیسا کوئی نہیں، صحیح ہے نا؟ آپ لوگ کہتے ہیں نا ایکم، کیا کہتے ہیں وہ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہاں ایکم وتم، اس کے بعد آپ اسی ہستی سے جسے آپ پرمیشور کہتے ہیں، ہم لوگ ایشور بولتے ہیں، اس کو بھرم بولتے ہیں، پرم بھرم بولتے ہیں، پرم بھرم کے ساتھ آپ لوگ نیچے سارے خداؤں کو شرک کر دیتے ہیں، تو یہ پرم بھرم کے ساتھ شرک کرتے ہیں آپ لوگ، یہ چیز شرک ہے۔ میں نے تینوں مذہبوں کے ساتھ بتا دی کہ شرک کیا ہوگی، سناتن بھی بتا دی، عیسائی بھی بتا دی، اور مسلمانوں سے پہلے جو تھے مذاہب انہوں اچھا نے بھی بتا دی۔ تو میں ایک بندہ ہوں جو فار ایگزامپل میں نہیں، کوئی بندہ ہے وہ اللہ پہ بلیو نہیں کرتا لیکن کسی اور گاڈ پہ بلیو کرتا ہے، اس کو مانتا ہے کہ وہ گاڈ ہے اور اللہ پہ بالکل بات نہیں کر رہا ہے، تو کیا وہ شرک ہے؟ وہ کافر ہوا نا، وہ اللہ کا کافر ہے، جیسے میں دوسرے خداؤں کا کافر ہوں۔ ٹائگر دوسرے خداؤں کا کافر ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے صرف ٹائگر، میں ہر خدا کو کہتا ہوں جھوٹا خدا ہے، ہم لا الہ الا اچھا اللہ تو بولتے بھائی ہیں، شکر ہے ہماری طرف سے ان کا، ٹھیک ہے وہ ہم کافر ہے لیکن کام کیا کرتا ہے؟ وہ مبرہ ہیں، شرک کا کام کر رہا جھوٹے سارے خداؤں سے مبرہ ہیں ہمارے لیے صرف اللہ خدا ہے، ہم سب چیزوں کا کفر کر دیتے ہیں، ان کا صرف اللہ کو مانتے ہیں ہم لوگ۔ جی بولیے۔ ہے۔ ہاں تو دیٹ از ٹھیک ہے، میں کوئی اس میں کوئی اپنا وہ آرگیومنٹ نہیں کر رہا ہوں، میں بس نالج کے لیے بول رہا ہوں کہ سپوز کوئی بندہ ہے اور وہ جو ہے اللہ پہ بلیو نہیں کر رہا ہے
لیکن کسی اور گاڈ پہ بلیو کر رہا ہے, نو ڈاؤٹ ہی از کافر, بٹ جو وہ کام کر رہا ہے کیا وہ شرک کا کام کر رہا ہے کیا, کہ وہ ایسوسیٹ کر رہا ہے کسی اور کے ساتھ؟ اس کو وہ اللہ کی صفات میں, میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں, میں نے کہا نا اصطلاحاً جب ہم ڈیپ میں جائیں گے کریزی بھائی, میں نے آپ سے کہا تھا جب ہم کریزی بھائی سے ڈیپ میں ڈسکس کریں گے, جو اللہ کی خدائی کی صفات ہے نا, جو کہ اصل میں اسی کی ہے, وہ اس میں مکس اپ کر رہا ہے کسی جھوٹے خدا کو جس کے اندر وہ کیریکٹرسٹک نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اللہ اول ہے, ویری فرسٹ, اس کی یہ صفت اللہ ہی کی ہے, اس سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں. جیسے آپ کے یہاں بھی بولتے ہیں ایشور ہے, پرم برہم ہے, اس سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں, وہی تھا ایک. اب کوئی بھی دوسرا آ کے یہ بولے کہ بھیا یہ والی کیریکٹرسٹک تو میرے اندر بھی تھی, میں بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو انڈائریکٹلی آپ اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اس کی صفات میں. جبھی میں نے بولا تھا کہ ایک شرک بالصفات ہوتا ہے یا پھر صفات کہہ لیں, دونوں طریقے سے بولا جا سکتا ہے, اس کو ہم یہاں پہ لگائیں گے. لیکن یہ بہت ڈیپ کانسیپٹ ہے, اور اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مشرک بولا گیا ہے قرآن میں, وہ مشرک تھے جو کلیئرلی اللہ کا نام بھی لیتے تھے اور اس کے نیچے بہت سارے اور خداؤں کی پوجا کرتے تھے. تو یہ والی جو شرک بالصفات ہے, یا اس میں بہت سارے مسلمانوں میں مختلف فرقے بھی بنے, ایک دوسرے کو مشرک بھی کہا, ایک دوسرے کو کافر بھی کہا, لیکن یہ چیز والی مشرک نہیں ہے جو قرآن میں مشرک کا ذکر ہے, جس میں اللہ کی شرک کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. میرا بھائی یہ بات ہے. نہیں ہے یہ بھی ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں ڈائریکٹلی جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے گاڈ کسی اور خدا کو مانتے تھے, اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مشرک ہے, مطلب وہ غلط کام کر رہے ہاں, اس کو آپ اگر اس طرح سے ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن آپ کو آیت بتانی پڑے گی, پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. ہاں 5:7 ہے. اب وہ کھولے, کوئی مناب بھائی کھولے یا کوئی رقیب کھولے. تو شیر خان السلام علیکم. شیر خان آج بھی محنت کر کے آئے ہیں کیا؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں جی, اس میں ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں, جی ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے کریزی, آپ بھلے اللہ کو بلیو کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں, نہیں کرتے, کنفرم کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, آل دیز آر انادر ایشو. اگر آپ اسلام کا پرسپیکٹو سے دیکھیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے اللہ کو, اللہ کا جو صفات ہے اس میں سے میں دو ایک امپورٹنٹ کو بول رہا ہوں. ون الون, سنگل, ٹھیک ہے. اب وہ جو سنگل ہے تو اس کے ساتھ آپ کسی طرح کا کوئی بھی انٹرفیرنس اگر کرتے ہیں, ایسوسیٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, ٹھیک ہے, تو اس جگہ پہ وہ شرک ہو جا رہا ہے. چاہے اس کا لا کو ہو, چاہے اس کا گائیڈ لائنس کو ہو, چاہے اس کے سجیشن کو ہو, چاہے کسی بھی چیز کو ہو, ٹھیک ہے. یا کوئی چیز کو فاربٹ کرتا ہے, یا کوئی چیز کو فاربٹ کر رہا ہے, لیکن آپ اپنے حساب سے کسی اور کانٹیکسٹ میں لے جا کر کے آپ اس کو اپروو کر رہے ہیں, تو بھی شرک میں نہیں آئے گا کہیں نہ کہیں, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. تو شرک کا مطلب یہ چیز ہو گیا شرک. اب آپ بولیں گے کہ اب میں تو آپ کا اللہ کو مانتے ہی نہیں ہوں, آپ کا اللہ جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے, تب وہ ہو جائے گا ٹوٹل ڈفرینٹ میٹر چلا جائے گا, شرک والا میٹر پہ نہیں جائے گا. اب وہ جو آپ کو, جیسے کہ آپ کو ٹائیگر صاحب نے آپ کو بتایا کفر والا میں آ گیا, کہ آپ جان رہے ہیں وہ کفر میں بھی نہیں, اور بھی چیز. نہیں, میں یہ کر رہا ہوں کہ میں اللہ کو مان نہیں رہا ہوں, اور میں اس کی جو پوزیشن, جو کوالٹیز وہ بتا رہا ہے, وہ میں ایسوسیٹ کسی اور گاڈ سے کر رہا ہوں. میں صرف یہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ابھی بھی کیا کہا تھا, صرف میٹر صرف یہی نہیں ہے کہ صرف گاڈ کا ہوگا, اس میں بہت سارا چیز آ رہا ہے. کچھ ڈائریکٹ, کوئی ڈائریکٹ میننگ پہ آپ کو دیکھنا ہے, کوئی انڈائریکٹ میننگ پہ دیکھنا ہے. اب فار ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب آپ چھوڑ دیں نان مسلمس کو, چھوڑ دیں, وہ ایک الگ میٹر. اب انٹرنل مسلم کے اندر میں آ جائیں, کیا مسلم آدمی شرک نہیں کر رہا ہے؟ اچھا خاصا کوانٹٹی میں آدمی کر رہا ہے, بس یہ ہے کہ وہ غلط فہمی میں کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں ناسمجھی میں کر رہا ہے. اور تو اور جو اچھا سمجھدار آدمی ہے, کبھی کبھار اس کے ہاتھوں سے بھی ہو جاتا ہے انڈائریکٹلی. آپ کیا بولیے گا, بولیے آپ. تو نان مسلم کو میں ہٹا ہی دیا, میں مسلم کو لے میں نے اسی طرف ایگزیکٹلی میں بھی یہ کہہ رہا ہوں, جیسے مسلمس ہے, جیسے میں بات کر رہا تھا کہ میں کسی اور گاڈ پہ بلیو کر رہا ہوں, اور اس کی جو اللہ کی کوالٹیز ہے وہ میں کسی اس گاڈ پہ کو مانتا ہوں, تو وہ بھی شرک کہلایا جاتا ہے, جو کہ 5:72 میں سیدھا دکھایا گیا. فار ایگزامپل, اگر میں ایک کرسچن ہوں اور میں سپوز